صرف اللہ ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کر جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ ہر حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھیر نہ دے گا۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو۔ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پاتی ہو۔ سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ لہو پر اپنے ہی موقوف تھی دھرتی کی زرخیزی، سبھی دہقاں یہاں کھیتوں کو بنجر چھوڑ جاتے تھے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ برائی سے اچھائی مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، اور آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے تھے بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ دنیا میں بہترین مرہم بے لوث پیار ہے، بے لوث احترام ہے، بے لوث قدر ہے اور بے لوث اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا یا اللہ، یا مالک الملک جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ ہر درد پہن لینا، ہر خواب میں کھو جانا، کیا اپنی طبیعت ہے ہر شخص کا ہو جانا۔ ایک شہر بسا لینا بچھڑے ہوئے لوگوں کا، پھر شب کے جزیرے میں دل تھام کے سو جانا۔ ہٹلر نے کہا، جنگ محبت سے بہتر ہے کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا
اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں، اس دنیا میں اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنے تکلیف کو آزمائش۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ ہر لمحہ موت کی گرفت کا دھیان رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین غفلت میں روح قبض ہو جائے اور دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے۔ اے پاک پروردگار، ہم ناتواں اور بھٹکنے والے لوگ ہیں، تو غفور الرحیم ہے، ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں، پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔